بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے، جو کسی مسلمان کے ساتھ 1 سال تک قطع کلامی کر لے، 1 سال تک نہ بولے قطع تعلقی کی وجہ سے، تو یہ قتل کے برابر گناہ ہے۔ گویا کہ اس نے ایک قتل کر لیا۔ مسلمان سے قطع کلامی کا گناہ بیان فرمایا۔ 1 سال تک قطع کلامی کرنے سے یہ اس کے قتل کرنے دینے کی طرح ہے۔ جو گناہ قتل کرنے پر ملنا تھا، وہی گناہ اس عمل پر ہوگا، قطع کلامی پر۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کر لے اور اس حال میں وہ مر جائے، وہ جہنم میں چلا گیا۔ قطع کلامی، قطع تعلقی اتنا سخت گناہ ہے۔ دوسرے انسان سے حسن سلوک کا حکم ہے، اچائی کا، بلائی کا حکم ہے، اور قطع تعلقی پر عذاب ہے۔ 1 سال تک قطع تعلقی سے 1 قتل ہو گیا، قطع تعلقی 2 سال تک رہی، 2 قتل ہو گئے۔ جتنے زیادہ سال قطع تعلقی رہے گی، قتل کا گناہ بڑھتا جائے گا۔ قطع تعلقی نہ کی جائے۔ بعض دفعہ اگر کسی کے ساتھ ملنے سے اندیشہ ہے کہ گناہ ہو جاتا ہے، غیبت ہو جاتی ہے، تو الگ رہنا اس بنا پر کہ قطع تعلق ہی نہ ہو، یہ درست ہے۔ بری صحبت سے بچنے کا بھی حکم ہے۔ بری صحبت سے بچا جائے، قطع تعلقی کیے بغیر، تاکہ وہ گناہ کی نوبت نہ آئے۔ روزانہ ہم نماز میں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، یا اللہ جو آپ کی نافرمانی کرے ہم انہیں چھوڑتے ہیں، ہم ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ الگ رہنے کا ایک اقرار ہے۔ تو اس نیت سے کہ گناہ کی نوبت نہ آئے،
یا مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے اس لیے الگ رہے، لیکن قطع تعلق ہی نہ ہو۔ ضرورت کے موقع پر سلام دعا ہو جائے، کوئی خاص موقع ہو خوشی غمی کا، اس میں ہمدردی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا ملنے کے لیے، اس کے احوال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے کچھ ذکر کیے۔ کہ اس کے احوال وہ زیادتی، ظلم، یہ افعال زیادہ ہیں۔ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، تنگ کرنا قبیلہ والوں کو، یہ زیادہ ہے۔ جب وہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اخلاق سے پیش آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ جب ایسے احوال ہیں پھر آپ اچھے اخلاق سے کیسے پیش آئیں؟ فرمایا اچھے اخلاق کی مجھے تعلیم ہے کہ میں لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤں اور لوگوں کو اچھے اخلاق سکھلاؤں۔ اس کے احوال صحیح نہ ہونے کی وجہ سے میرے لیے سختی مناسب نہیں، بد اخلاقی یہ مناسب نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ تعلق ہو تو اللہ کے لیے، اگر الگ رہنے کی ضرورت محسوس ہو تو پھر اللہ کی رضا کے لیے۔ من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، فقد استکمل الایمان، کہ جو محبت کرے اللہ کے لیے اور بغض رکھے، ناپسندیدگی ظاہر کرے اللہ کے لیے، تو یہ کامل ایمان ہے۔ تو لوگوں سے ملنا حسن سلوک سے، اللہ کی رضا کی نیت سے باعث اجر ہے۔ اور اگر ملنے میں اندیشہ ہے کہ مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں، غیبت کر لیتا ہوں، چغلی کر لیتا ہوں، کسی پر زیادتی کر لیتا ہوں، یا دوسرے کی طرف سے گناہ کیے بدعات رسومات کا اندیشہ ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے الگ ہو جانا، تو یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ میرے اعمال خراب نہ ہو، بدعات رسومات سے بچا رہا ہوں۔ لیکن نفرت جو ہے وہ افعال سے، برے افعال سے، برے افعال، برے اخلاق سے، ذات سے نفرت نہ ہو، کسی کی بھی ذات سے نفرت، ذات سے بغض،
یہ حرام ہے، تکبر بن جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں ہر مسلمان کی ذات کو اپنے سے اعلیٰ سمجھتا ہوں، اپنے کو ادنا، دوسرے کو اعلیٰ۔ تو ذات کے بارے میں کبھی بد کلامی نہ ہو، بدخوئی نہ ہو۔ ہاں، جو افعال درست نہ ہوں اس فعل سے نفرت۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، ایک وہ آدمی ہے اس کی ذات، ایک ہے نماز نہ پڑھنا۔ یہ نماز نہ پڑھنا اس طریقہ سے نفرت ہو، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ لیکن نہ پڑھنے والے کی جو ذات ہے اس پر کوئی طعن نہ کرے، برے القاب سے نہ پکارے۔ ممکن ہے اس کا کوئی عمل اللہ کو پسند آ جائے، اس کی مغفرت ہو جائے، تو ذات پر کبھی تنقید نہ کرے، غیبت نہ کرے، طعن و تشنیع نہ کرے۔ ہاں، یہ فعل اس کی مذمت کرے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، کوئی بھی برائی ہے تو یہ عمل درست نہیں ہے۔ یہ فرق کرنا پڑتا ہے فعل میں اور ذات میں۔ اگر ایک آدمی کسی سے بلائی کر رہا ہے، اس سے ہمیشہ ہمدردی کرتا آ رہا ہے، کسی وقت اس کی جانب سے تکلیف پہنچی تو آدمی کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ میں نے اتنی بلائی کی، اتنا عرصہ ہمدردی کی، اس نے یہ صلہ دیا، میری ہمدردی نہیں کی، میرے بارے میں نازیبا کلمات کہے، یہ خیال آیا اور اپنی بلائی چھوڑ دی، تو یہ درست نہیں ہے، یہ خیال درست نہیں ہے۔ اپنی بلائی، اپنے اخلاق کو صحیح رکھے۔ آدمی اپنے اخلاق کا پابند ہے، دوسرے کی زیادتی، دوسرے کی طرف سے کوئی شر دیکھ کر اپنے اخلاق جو ہے وہ بھی بگاڑ دے، یہ درست نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہے قرآن پاک میں۔ منافقین نے، کفار نے ان پر برائی کی تہمت لگائی، برائی کی تہمت لگائی۔ اب وہ تو مخالفین تھے، مسلمانوں کے خلاف طعن و تشنیع پھیلانا پسند کرتے، جہاں جاتے تو یہ باتیں کرتے۔ مسلمانوں کے لیے بڑا مشکل مرحلہ، تو کچھ مسلمان بھی ان منافقین کی باتوں میں آ گئے، ان کے ساتھ رہنے سے، اٹھنے بیٹھنے سے، ملنے سے ان کی باتوں میں آ گئے، اور ان مسلمانوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا
اور ان مسلمانوں میں سے ایسے بھی تھے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قریبی رشتہ دار، اور غریب ہونے کی وجہ سے ان کا تعاون کیا کرتے۔ حضرت مصطح رضی اللہ عنہ صحابی، غریب صحابی سے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کا بڑا تعاون کیا کرتے تھے، ان کے اخراجات برداشت کرتے۔ تو حضرت مصطح رضی اللہ عنہ نے بھی الزام کی باتوں میں حصہ لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سوچا، افسوس کرتے ہوئے، کہ میں نے تو ہمیشہ ان سے بلائی کی ہے، یہ انتہائی غریب ہیں، میں ان کی کفالت کر رہا ہوں، اس کے باوجود بھی انہوں نے میری بیٹی پر الزام لگانے میں حصہ لیا اور ارادہ کیا کہ آئندہ ان کا تعاون نہیں کرنا، ان سے بلائی وہ نہیں کرنی۔ تو اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاکی پر، کہ وہ پاک صاف ہیں، کفار کا الزام درست نہیں ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں حکم نازل ہوا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، کہ جو خیر والے ہیں، بلائی والے ہیں، ان کے لیے مناسب نہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو، غریب مسکین کو چھوڑ دیں، ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگر وہ غریب رشتہ دار انہوں نے تکلیف پہنچائی ہے تو تم تکلیف پہنچانے کے بدلے میں اپنی بلائی نہ چھوڑو۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دیا کرو، ان کی تکلیف تم معاف کر دو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ، کیا تم نہیں چاہتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے؟ تم بھی یہ چاہتے ہو، کوئی خطا ہو جائے، کئی خطائیں ہو جائیں، بار بار ہو جائیں، تم چاہتے ہو ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ تو جس طرح اپنے بارے میں معافی کو پسند کرتے ہو، اسی طرح جو عزیز و اقارب ہیں، غرباء مساکین ہیں، اگر ان سے خطا ہو گئی ہے تو تم بھی انہیں معاف کر دو۔ تو اللہ کی طرف سے دیکھیے اصلاح کا حکم نازل ہوا کہ تکلیف پہنچانے کے بدلے میں اپنی خیر بند نہ کرو، اپنی بلائی نہ روکو، اس تکلیف کو ہی معاف کر دو جس نے پہنچائی ہے، جس نے زیادتی کی ہے، تم وہ ہی معاف کر دو۔ تو یہ ہیں اچھے اخلاق، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھلائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھلائے ہیں۔ یہ اچھے اخلاق اختیار کرنا، یہ
مغفرت کا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ۔ اپنے اخلاق کو خراب کبھی نہ کیا جائے، دوسرے کی برائی کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے اپنے اخلاق کو نہ بدلا جائے، اپنے اخلاق کو اچھا رکھے، درست رکھے، عمدہ اخلاق ہمیشہ اختیار کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق نصیب